بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ تسبیح و تقدیس، پاکی اور بزرگی تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ پاکی اور بزرگی کے حقدار ذات یہ اللہ کی ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یعنی اگر انسانوں تم مل جل کر آپس میں یہ طے بھی کر لو کہ ہمیں نافرمانی کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، بلکہ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا انسانوں کو خطاب کر کے، میں نے تم کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا تھا۔ فطرت سلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ مراد تھا کہ تم سب ایمان کی راہ اختیار کرتے۔ ہماری فطرت کے اندر اول وہلہ میں پیدائش کے وقت شرک کی نحوستیں نہیں ہوتیں، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماحول تم کو، بچے کو یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب جب فطرت سلیمہ پر پیدا ہوئے تو سبھی صاحب ایمان ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے اپنے اختیار سے کفر کو پسند کیا اور بعض لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی۔ یہ مضمون کل کی آیات کا تھا۔ اب آگے آج کی ان آیات کے اندر اللہ نے اسی سلسلہ خطاب کو کہ اللہ نے انسان کو بالکل بہترین انداز میں فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، فرمایا کہ صرف انسان ہی کو بہترین انداز یہ فطرت سلیمہ پر پیدا نہیں کیا، بلکہ کائنات میں اللہ نے جو کچھ بنایا، جو کچھ پیدا کیا وہ برحق پیدا کیا۔ یعنی یہ جو آپ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں یہ اتفاقاً اچانک سے بلا مقصد نہیں پیدا کر دی گئی کہ آج زمین بچھی، کل اس کے اوپر آسمان آ گیا، یا یوں ہی بس چاند سورج ستاروں کی پیدائش ہو گئی، بلکہ اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا، کسی مقصد سے پیدا کیا اور ایک معقول حکمت پر پیدا کیا۔ ایسا نہیں کہ زمین بلا مقصد پیدا کر دی گئی اور زمین اور آسمان کے درمیان کی چیزوں کو بلا مقصد پیدا کر دیا گیا، بلکہ ایک مقصد ہے، وہ ہے انسان کی خدمت۔ انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا اور زمین اور آسمان کی چیزوں کو انسان کا خادم بنایا، اور انسان سے چاہا گیا
کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت میں لگا رہے۔ تو گویا کہ آسمان اور زمین ایک مقصد کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک طور پر پیدا کیا، یعنی جو کام آسمان سے لینے کا ہے وہ کام اللہ آسمان سے لے رہے ہیں، کہ پانی برساتا ہے، چھت بناتا ہے۔ اللہ نے آسمان کے اندر ستاروں کے نظام کو قائم کیا اور اس کا مقصد بیان کیا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تم ستاروں سے راہ پا لیا کرتے ہو۔ سورج تمہیں گرمی دیتا ہے، موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، آرام کا نظام اس سورج کے اعتبار سے اللہ بنایا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک طور پر اللہ نے کائنات کے نظام کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر ایک چیز اپنی ایک خاصیت رکھتی ہے کہ اللہ نے اگر ہوا کو بنایا تو ہوا کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے، اسی طرح اللہ نے پانی کو رکھا تو پانی کی جو خاصیت ہے پیاس کو بجھانا، یہ زمین سے پودوں کو اگانا یا سیرابی کرنا زمین کے اندر، تو اللہ نے فرمایا وہ ٹھیک ٹھیک طور پر دیکھو اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں۔ وَصَوَّرَكُمْ، اللہ نے تم کو صورتیں دیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو تمہاری صورتیں کس قدر خوبصورت بنائی۔ دیکھیے کل کی آیت میں جو ذکر کیا تھا کہ تمہیں فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، یعنی تمہارے مزاج کے اندر اللہ نے کفر کو نہیں رکھا تھا، یہ تو ماحول نے تم کو نافرمانی کے اوپر مبتلا کر دیا۔ اور آج کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہاری صورتوں کو میں نے بہت شاندار طریقے سے بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے المصور، کہ اللہ صورتوں کو بنانے والے ہیں۔ یہاں صورتوں سے مراد صرف انسان کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ صورت سے مراد یہ ہے انسان کا پورا ڈھانچہ، جسمانی ساخت اور وہ صلاحیتیں جو اللہ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر سونگنے کی صلاحیت، مثال کے طور پر چکھنے کی صلاحیت، مثال کے طور پر سننے کی صلاحیت، مثال کے طور پر علم حاصل کرنے کی صلاحیت، مثال کے طور پر بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیتیں۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنا شاندار اللہ نے تمہارا سانچہ جو تھا وہ ڈھالا۔ اور پھر دیکھیے جہاں ہاتھ کو ہونا چاہیے تھا بہترین انداز میں اللہ نے وہاں ہاتھ کو رکھا، جہاں ناک کو ہونا چاہیے تھا وہاں اللہ نے ناک کو بنایا، جہاں پیروں کو ہونا چاہیے وہاں پیروں کو بنایا، جہاں انگلیوں کو ہونا چاہیے وہاں انگلیوں کو بنایا، جہاں انگلیوں کے ناخون کو ہونا چاہیے وہاں اللہ نے انگلیوں کے ناخون کو بنایا۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین نقشہ بنایا۔ اور کیسا نقشہ بنایا؟ ایسا نقشہ بنایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم ہے اتنے شاندار نقشے بنا چکے ہیں، مجال ہے کہ 2 آدمی ایک طرح کے بنا دیے ہوں۔ ہم اور آپ اگر کوئی چیز بنائیں تو سب ایک طرح کی بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اتنے کروڑ لوگوں کو بنایا، لیکن مجال ہے کہ ایک جیسا بنا دیا ہو۔ اگر آپ کہیں کہ 2 آدمیوں کی شکلیں ملتی جلتی ہیں تو صاحب صرف شکلیں ہی ملیں گی، ان کی آنکھوں کے اندر کی روشنی، ان کے ہاتھوں کی لکیریں بہرحال جدا ہوتی ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، علم کی صلاحیتیں، اسی طرح قوت بیان کی صلاحیتیں اللہ نے کسی بھی 2 آدمیوں کی ایک جیسی نہیں رکھی ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ،
ایسا عمدہ بنایا، ایسا عمدہ بنایا کہ میری طرح کوئی دوسرا اب بنا نہیں سکتا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھو کوئی بھی چیز بیکار بے مقصد نہیں بنائی جاتی، ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور جواب دہ بنایا جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اب جب میں نے تم کو اتنا اچھا بنایا ہے تو تم جواب دہ بھی ہو اپنے ایک ایک اعمال کا، اور تم کو لوٹ کر آنا ہے اور حساب دینا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تم دھوکہ دے دو گے اللہ کو۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دھوکہ تو دینا دور کی بات، اللہ تو زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور تم تو اعمال کو کر چکے ہو، وہ تو ریکارڈ میں آ چکا ہے، دھوکہ دینے کی تو گنجائش نہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ نے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ وہ تو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ایسا جانکار ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ دلوں میں جو خیالات آ رہے ہیں، خواہشیں انگڑائیاں لے رہی ہیں، اللہ ان تمام کو جانتا ہے۔ لہذا جس مقصد میں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اسی مقصد میں لگے رہو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا اور کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ کائنات تو تمہاری خدمت کر رہی ہے، ہوا، پانی، آگ کا نظام تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رب العالمین کی اطاعت میں اپنے اوقات کو لگاؤ۔ یہ آج کی ان آیات میں اللہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو صرف انسان ہی کو اللہ نے بہترین انداز میں نہیں بنایا، بلکہ ایک ایک چیز کو اللہ نے ٹھیک ٹھیک اور بہترین بنایا ہے۔ اللہ بہترین کاریگر ہیں۔ اس مضمون کو پہلی آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ صورتوں سے مراد ہے انسانی بدن کی بناوٹ اور اس میں رکھی گئیں ساری صلاحیتیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ اور کیوں بنائی؟ اب دیکھو تم جواب دہ ہو اور اسی کی طرف آخرکار سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جب تم کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے تو تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو، اللہ کو اس کا بھی پورا مکمل علم ہے۔ اور یہ اللہ تو دلوں کی باتوں تک خوب جاننے والا ہے، یا دلوں کی باتوں کو بھی اللہ خوب جاننے والا ہے، لہذا دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔